کہ پاویں اگ تے یار لٹا لے، پاویں اگ تے یار لٹا لے، میرے پیراں ہیٹھاں میکھاں تو لا لے، میں کلمہ نہیں چھڈنا چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا۔ بے شک ظلمات دی حد کر دے، میری ہر تکلیف نو ود کر دے، چاہویں تے کھل وی لا لے، چاہویں تے کھل وی لا لے، میرا صبر تے عشق ازما لے، میں کلمہ نہیں چھڈنا چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا۔ میڈا زہری جسم اتھائی ہوندا ہے، پر دل حبشی دا نہیں ہوندا ہے، او جڑا لگدا ای زور تو لا لے، جڑا لگدا ای زور تو لا لے، جی بھر کے تو ازما لے، میں کلمہ نہیں چھڈنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علامہ محمد ساجد نواز۔ سب سے پہلے تو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اور آپ اسے ملاحظہ فرماتے رہیں۔ آج 20 محرم الحرام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ کون بلال حبشی؟ جس نے دین اسلام کے لیے ماریں کھائیں، انگاروں پر لٹائے گئے، یہاں تک کہ آپ کی چربی سے انگارے بجھ گئے۔ امیہ بن خلف یہ کہتا تھا کہ میں آپ کو وہ سزا دوں گا کہ آپ مر جائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیہ تو مجھے مار مار اور مجھے مار مکا، پر تجھے ایک بات بتا دوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس راستے سے گزرا جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف مار رہا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا ہوا تھا، کبھی انگاروں پر گھسیٹتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ بلال اسلام چھوڑ دے۔ آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتا۔ حضرت ورقہ بن نوفل جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس مقام سے گزرا جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک غلام ہے، رنگ سیاہ ہے، اور اس کو مارا جا رہا ہے، اور اس کی زبان سے بار بار ایک ہی الفاظ جاری ہے، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک ہی جاری تھے الفاظ۔ امیہ نے مارا، بہت مارا۔ پھر ابو جہل آیا، کہنے لگا کیا بات ہے، غلام نہیں مانتا؟ اس نے کہا جی نہیں مانتا۔ کہتے میں منوا کے دیتا ہوں۔ اس نے کہا تو کیسے منوا کے دے گا؟ وہ کہنے لگا میرے حوالے کر دے غلام۔ امیہ نے حوالے کر دیا ابو جہل کے۔ ابو جہل نے حضرت بلال کو زمین پر لٹا دیا، ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی، پاؤں میں کیل ٹھوک دی، چومیخا کر دیا۔ کہا اب بتا اسلام چھوڑنا ہے؟ آپ نے فرمایا جلا ہے، اسلام اس لیے قبول کیا ہی نہیں تھا کہ تیرے ظلم برداشت نہ کر سکوں اور اسلام چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام کے لیے مار کھاتے ہوئے دیکھا، میرے محبوب سے یہ گوارا نہ ہوا، برداشت نہ ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، بلال کو ہم نے امیہ بن خلف کی قید سے آزاد کروانا ہے، اس کو خرید کر لانا ہے، اور ہاں جب اس کو خریدنے کے لیے جاؤ تو میرا حصہ بھی خریدنے میں ضرور شامل کر لینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سیدھے گئے امیہ بن خلف کے پاس، جا کر کہنے لگے کہ وہ بلال غلام جو ہے دن رات جس کو تم مارتے ہو، میں اس کو خریدنے کے لیے آیا ہوں، بیچو گے؟ وہ کہنے لگا غلام بکاؤ ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے آج منہ مانگی مجھ سے قیمت مانگ
جو مانگے گا تجھے دوں گا، مجھے یہ غلام چاہیے۔ وہ کہنے لگا میرا بکاؤ ہی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے پھر کہا تو اپنے منہ سے بولی لگا، قیمت مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تم سے فلاں فربہ تمہارا جو غلام ہے وہ طلب کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دے دیا۔ وہ کہنے لگا میں نے تم سے اتنا سونا طلب کیا، آپ نے فرمایا یہ بھی دے دیا، اتنی سواریاں، اونٹ مانگے، آپ بکریاں مانگی، دے دی۔ اس کے بعد جب ابو بکر صدیق بلال حبشی کو رہا کروانے کے بعد جانے لگے تو امیہ کہنے لگا ابو بکر آپ تو بہت سمجھدار تاجر ہیں، پر آپ نے سودا بڑے گھاٹے کا کیا ہے، آپ نے سودا بڑے نقصان کا کیا ہے کہ ایک کمزور نحیف غلام جو چل بھی نہیں سکتا، جو کھا بھی نہیں سکتا، جو کسی کام کا نہیں ہے، اس کو اتنی مہنگی قیمت میں، مہنگے داموں آپ نے خریدا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور کہنے لگے امیہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس غلام کی قیمت کیا ہے، اس غلام کی اہمیت کیا ہے، تو نے زہری مال اور دولت کو دیکھا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے بلال کو خریدا کیوں ہے، اس بلال کی اہمیت کیا ہے۔ اس بلال کی اہمیت کے بارے میں تو مدینہ کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیہ میں تو تجھے اچھا بھلا تاجر سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تھا بہت بڑی قیمت لگائے گا آج بلال کی کہ ابو بکر کو خریدنے میں سوچنا پڑ جائے۔ میں جو مال لے کر آیا ہوں اور جو میرے پاس مال ہے اسی میں تو نے ابو بکر صدیق دے دیا ہے، ابھی تو میرا مال بھی ختم نہیں ہوا، عثمان غنی کے اونٹ ابھی باقی تھے، عثمان غنی کا مال باقی تھا، اور خود رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ بلال حبشی کو خرید کر لاؤ۔ تو امیہ اپنے انگلی دانتوں میں ڈال کر کہنے لگا اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اب تو سودا ہو گیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں دو غلام حاضر ہیں، یعنی ابو بکر بھی آپ کا غلام ہے، بلال بھی آپ کا غلام ہے۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، حضور نے کھڑے ہو کے بلال حبشی کا استقبال کیا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت بلال حبشی کو اپنے پاس لے کر آئے، بٹھایا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر میں نے جو کہا تھا بلال کو خریدتے ہوئے کچھ میرا بھی حصہ شامل کر لینا، آپ نے مجھ سے حصہ کیوں نہیں لیا؟ عرض کرنے لگے حضور ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، یہ بلال حبشی یہ بھی غلام آپ کا ہے، تو ابو بکر بھی تو غلام آپ کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور پھر بارگاہ رسالت میں لے کر آئے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولین لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لائے، اولین لوگوں میں ہیں وہ لوگ جو پہلے ایمان لے آئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے وہ جو پہلے ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرت کی، تو یہ وہ بلال حبشی ہیں جو پہلے ایمان لے آئے، اولین ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایک وہ وقت تھا اسلام کے لیے ماریں کھا رہے تھے، اسی مکے میں مکے کا سردار امیہ بن خلف کبھی مارتا ہے تو کبھی ابو جہل مارتا ہے۔ ایک دن وہ آیا جب مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال بن رباح کہاں ہے؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان سناؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو گئے۔ ہاں وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے ایک وہ وقت تھا جو بلال حبشی کو مکے کی گلیوں میں کوٹا جا رہا تھا، پھر اسلام ادھار نہیں رکھتا، اسلام نے پھر حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ عظمتیں ہیں، یہ مقام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب تشریف لے کر گئے، جنت کی سیر کی، جنت کے اندر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، جنت میں کون ہے؟ عرض کی حضور کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا غلام بلال حبشی ہے، یہ چل تو مکے کی گلیوں میں رہا ہے مگر چلنے کی آواز ان کی جنت میں آ رہی ہے۔ تو آج ان کا دن ہے، جتنا ہو سکے
مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کا صدقہ ہمیں بھی دین اسلام کے لیے جد و جہد کوششیں کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مشکلات کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔